جی تو السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی فن لینڈ سے متعلق اور کینیڈا سے متعلق اور ہنگری سے متعلق۔ اب آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں پرتگال سے ریلیٹڈ، اور وہ پرتگال کا جاب سیکر ویزا ہے جو انتہائی آسان اور جس میں آپ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو مل سکتا ہے۔ تو ویڈیو پر آگے چلنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیوز جو ہے وہ پراپر نوٹیفیکیشنز کے ساتھ ملتی رہے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میں ویب سائٹ پہ جاتا ہوں۔ آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پرتگال جاب سیکر ویزا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپ نے اس کا ڈھونڈنے کا جو طریقہ ہے وہ گوگل پہ آپ لکھیں پرتگال جاب سیکر ویزا، وہ پیج اوپن ہوگا اور آپ اس لنک پہ کلک کریں گے۔ یہ میں دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ یہ آپ نے لکھا اور یہ آپ نے اس لنک پہ کلک کیا جو فرسٹ لنک دیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو جاب سیکر ویزا پہ لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں چاہیے کیا کیا ہے۔ اب اس میں جو بات وہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ویزا وہ کیٹیگری ہے جس میں لوگ پرتگال آئے اپنی جاب کی تلاش میں، ٹھیک ہے، اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو کینیڈا جو ہے وہ پرتگال جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ الاؤ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کو جو ویزا ملے گا، یہ پہلا جو ملے گا وہ آپ کو 120 ڈیز کا ملے گا جو کہ رینیویبل ہوگا۔ اگر آپ کو 120 ڈیز میں کام نہیں ملتا ہے، جاب آفر نہیں ملتی ہے، تو پھر آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 60 ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ سنگل انٹری ویزا ہوگا۔ اب اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اب اس میں آپ کو آگے یہ بتاتا ہے، دی ایشوئنس آف دس ویزا سپوزز دی ایٹریبیوشن آف اے ڈیٹ آف شیڈولنگ ان دی کمپیٹنٹ سروس ود ان دی پیریڈ آف ویلیڈیٹی آف 120 آف دی ویزا اٹ الاؤز دی ایپلیکینٹ آفٹر دی فارملائزیشن آف امپلائی۔ اب اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس 120 ڈیز میں آپ اگر جاب لے لیتے ہیں، ورک پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کا اس کو ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ کر دیں گے اس ویزے کو، آپ کو دوبارہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی پوری ہو جاتی ہے، آپ کو جاب نہیں ملتی ہے، تو پھر آپ نے دوبارہ 60 ڈیز کا وہیں پہ رہتے ہوئے آپ نے لینا ہے، اپلائی کر دینا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو اب یہ جو ہے اس کو ایکسٹینشن کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دی ریکویسٹ فار ویزا ایکسٹینشن بائی اے جاب سیکر ویزا ہولڈر مسٹ بی اکمپنیڈ بائی پروف آف رجسٹریشن ود دی آئی پی اینڈ اے ڈکلیریشن بائی دی ایپلیکینٹ انڈیکیٹنگ دیٹ دی کنڈیشنز آف دی planned stay are maintained which will be assessed considering the reason۔ مطلب وہ یہ آپ کو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ نیکسٹ ایکسٹینشن 60 ڈیز والی اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ IFP میں ہونی چاہیے، IP میں ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس ایک ڈکلیریشن آپ نے دینا ہوگا کہ بھائی میرے پاس خرچہ بھی ہے، سارے معاملات وہی ہیں، صرف مجھے 60 ڈیز کے لیے آپ ویزا الاؤ کر دیں۔ اب اس کی ڈاکومنٹیشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ڈاکومنٹیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نیشنل ویزا اپلیکیشن فیلڈ اینڈ ڈیولی سائنڈ بائی اپلیکینٹ، جو آپ کا جو ان کا اپلیکیشن فارم ہے، اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو یہ آپ کا اس میں آ جائے گا کہ کیا کیا آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پاسپورٹ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جو منیمم 3 منتھس کا ایکسپائر ہونے میں 3 منتھس رہتے ہو، لیکن میں آپ کو بولوں گا 6 مہینے یا سال کا آپ پاسپورٹ کی ایکسپائری رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس 2 فوٹوز ہونے چاہیے جو پاسپورٹ ٹائپ ہوں اور کیا کہتے ہیں جو موسٹ ریسنٹ ہو۔ پھر اس کے بعد جو آگے آ رہا ہے بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی پروف آف ریگولر اسٹیٹس۔ اف you are of a nationality other than that of the country where you are applying for a visa valid for more than date of expiry of the visa you are applying۔ مطلب اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ دبئی ہیں، دبئی سے آپ جاب سیکر اپلائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس نیشنلٹی پاکستانی ہے، پاکستانی پوسٹ پہ نیشنل پاسپورٹ پہ ہیں، تو آپ کے پاس جو دبئی کا جو ہے ویزا وہ بھی آپ کے پاس ویلڈ ہونا چاہیے، یا اگر نہیں بھی ہے پرانا ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، تو اس سے کوئی فرق
نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی وہ ہسٹری دینی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ریکویسٹ فار کریمنل ریکارڈ، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں انکوائری بائی دی امیگریشن اینڈ بارڈر سروسز SEFP، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو لیس دین 16 ہے ان کو تو نہیں چاہیے، جو منیمم 18 ہے، 16 سے اوپر ہے، ان سب کو یہ کریمنل ریکارڈ چاہیے، وہ آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے بھی چاہیے اور ادھر سے بھی آپ کو چاہیے۔ کریمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ وہ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ویلڈ انشورنس، ٹریول انشورنس ہونی چاہیے جو آپ کی ساری وہ میڈیکل اور دوسرے جو ہے وہ کور کرے، ایٹ لیسٹ 30,000 یوروز کی آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے۔ پھر کاپی آف ریٹرن ٹرانسپورٹ ٹائٹل، آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لے رہے ہیں 10 دن کے لیے ہے، یا 3 منتھس کے لیے ہے، یا 4 منتھس کے لیے، یا 5 منتھس کے لیے، تو آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں ریٹرن ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ پھر اب بات آ جاتی ہے آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کم از کم ایٹ لیسٹ دی سم آف 3 گارنٹیڈ منتھلی منیمم سیلری۔ اگر تو آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کے پاس منیمم 3 سیلری سلپس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس اگر آپ بزنس ہیں تو آپ کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں اب اسٹیٹمنٹ آپ نے مینٹین کرنی ہے۔ اب اسٹیٹمنٹ کیسے مینٹین کرنی ہے، اس کا آسان اور سادہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو پہلا ویزا اپلائی کر رہے ہو وہ 4 منتھس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ پرتگال کے اگر منتھلی ایکسپینس کا حساب لگایا جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں 750، کئی کہتے ہیں 800، لیکن میں آپ کو بولوں گا کہ آپ 1000 یورو کا حساب لگائیں، 1000 یورو ملٹی پلائی بائی 3، تو یہ آپ کا ملٹی پلائی بائی 4، ٹھیک ہے، یہ 4000 یوروز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا آپ اس کو سیدھا آپ اس طرح رکھیں کہ 6 منتھس کی آپ اماؤنٹ رکھیں، کہ کیونکہ آپ فار ایگزامپل 4 منتھس میں آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملتا ہے تو آگے بھی 2 منتھس ہیں تو وہی آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی لگے گی۔ تو اس کا جو بہترین آپشن ہے وہ آپ ڈائریکٹ 6 منتھس کی رکھیں، مطلب 6000 یورو، یہ تقریباً آپ کا 18 سے 20 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے فار ایٹ لیسٹ 3 منتھس۔ پرانی بینک اسٹیٹمنٹ ہو تو آپ نے یہ ویزا اپلائی کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس میں ایک اور چیز بھی بڑے مزے کی دی گئی ہے کہ اس میں آپ سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا کوئی دوست ریلیٹیو ادھر پرتگال میں ہے اور وہاں پر وہ رجسٹرڈ جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ نیشنل ہے پرتگیز، اس کے پاس پاسپورٹ ہے، لیگل ہے وہ، اور جاب وہ کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو سپانسر کر سکتا ہے۔ اور اس سپانسر میں وہ آپ کو لکھ کے لے گا، لیٹر میں لکھ کے دے گا کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کا کھانا، اس کی اکاموڈیشن، اس کے جتنے ایکسپنس ہونے ہیں وہ میں برداشت کروں گا، تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو اس ویزے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرتگال کا جو ویزا ہے وہ وداؤٹ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ آپ کا کوئی ادھر دوست یا جو بھی سپانسر کرنے والا ہے وہ آپ کی وہ ساری ذمہ داری لکھ کے دے دے لیٹر میں، وہاں سے اٹیسٹڈ کروا کے وہ آپ کو بھیج دے اور آپ یہ اپنے پیپرز کے ساتھ لگائیں، تو آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ والی بھی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہتا ہے دی سگنیٹری آف دی رسپانسبلٹی ٹرم مسٹ آلسو پروو ٹو ہیو فائنینشیل کیپیسٹی ان دی اماؤنٹ آف ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز دی ویلیو آف دی گارنٹیڈ منیمم منتھلی سیلری۔ اب اس میں جو اس نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی اتنی اماؤنٹ پڑی ہو جو وہ آپ کے ایکسپینس کو بھی بیئر کر سکے، مطلب اس کے پاس منیمم 3 جو وہاں کی وہ جو سیلریز اس نے شو کی ہوئی ہیں یا جو وہ لے رہا ہے وہ اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن، ڈکلیریشن ود انڈیکیشن آف دی کنڈیشنز فار دی ایسٹیمیٹڈ اسٹے، کہ آپ نے اس میں ڈکلیریشن میں بتانا ہے کہ آپ نے کیسے یہاں پر اسٹے ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا ہوگا، کیا طریقہ کار، سارا وہ بتانا ہے۔ پروف آف پریزنٹیشن آف اے ڈکلیریشن آف دی ایکسپریشن آف انٹرسٹ فار انرولمنٹ ان دی IEFP PTFRES، یہ جو ہے یہ آپ نے پریزنٹیشن جو ہے وہ دینی ہے، اور اس کا ڈکلیریشن بھی آپ نے اس میں آپ نے انرول کر کے، یہ جو آپ لنک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر لے جائے گا۔ میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ انگلش میں کر لیں۔
یہ اس میں یہ بتا رہا ہے if you are a third country citizen and intend to enter and stay in Portugal to look for a job, you must express interest in enrolling the Institute of Employment and Vocational Training, the Portuguese Public Employment Service before submitting your job search visa. تو آپ نے اس میں یہ آپ کا نیچے لنک دیا گیا ہے ٹو میک دی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ڈکلیریشن فار دی رجسٹر یو مسٹ فل ان دی فالوئنگ فارم. آپ اس لنک پہ کلک کریں گے, اس کو آپ آن لائن اس لنک پہ آپ نے کلک کیا, اب یہ اوپن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ اس میں اپنی ساری ڈیٹیلز ڈالیں گے, یہ فرسٹ نیم, سر نیم, ڈیٹ آف برتھ, پاسپورٹ نمبر, یہ ان کا یہ سارا فل کر کے تو اس کا آپ پرنٹ نکال لیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی فل کر کے دے دیں گے. تو اس طرح یہ آپ کی ڈاکومنٹیشن ساری مکمل ہو جائے گی. اب اس میں جو بات آ جاتی ہے وہ بات آتی ہے کہ مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونا موجود ہونی چاہیے. اور پھر آپ کے پاس آپ نے جب وہاں پر پہنچ گئے, آپ کو ویزا مل گیا. اب پرتگال کا جو ان دنوں میں مسئلہ چل رہا ہے وہ میں اوپنلی تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ یہ چل رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹس کا ان کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو ویزا فیس ہے وہ تقریباً 75 یورو سے 100 یورو ہے, مطلب 30,000 روپے آپ پاکستانی روپے لگا لیں. اور آپ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں, کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے. اب بات آ جاتی ہے اپوائنٹمنٹ کی. اپوائنٹمنٹ کو آپ نے کس طریقے سے کور کرنا ہے, اگر آپ خود لے سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں لے سکتے تو آپ کسی سے خرید کے وہ اپوائنٹمنٹ مل جائے گی آپ کو 3 لاکھ میں, مجھے نہیں پتہ جو بھی اماؤنٹ ہے. تو یہی آپ کا مین خرچہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لگائیں اور ادھر آپ شفٹ ہو جائیں. اگر آپ کو وہاں سے کوئی اسپانسر مل سکتا ہے تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے, اگر نہیں مل سکتا تو پھر آپ بینک سٹیٹمنٹ لگائیں اور اپنا ویزا اپلائی کر دیں. اور اس میں ہوپ فلی اس میں 90% چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے یہ بھی ان کو وہ بھی ایکسٹرا ڈاکومنٹس آپ لگا دیجیے گا, آپ کے لیے وہ ہیلپ فل ہو جائے گا, ویزا ملنے میں آسانی ہوگی. تو امید ہے یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو جاب سیکر کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس سی وی, کور لیٹر اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے. دوسرا سب سے مین چیز کہ سی وی کوشش کریں کہ آپ جو سی وی بنائیں وہ ایک انگلش میں سی وی ہو اور ایک پرتگیز لینگویج میں ہو, اور اپنی سی وی کو ڈیٹیلڈ آپ نے بنانا ہے, ٹو دی پوائنٹ بنانا ہے. اور تیسری جو چیز ہے اس کو یورپین سٹینڈرڈ فارمیٹ میں آپ نے سی وی کو بنانا ہے تاکہ آپ وہاں جا کر ایزیلی جاب اپلائی کر سکیں اور آپ کچھ حاصل کر سکیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, انتہائی آسان. یہ وہ ویزے ہیں جو بغیر ایجنٹ کے, بغیر کچھ کیے, آپ خود گھر بیٹھے ہوئے یہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ خود اپلائی کریں. اس میں کوئی کاسٹ نہیں آنی ہے آپ کی, کوئی خرچہ نہیں ہونا کہ جو پرتگال کا جو پاکستان میں ریٹ چل رہے ہیں 30 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ, جس کا جو منہ مانگے وہ مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہو جائے گا کہ یہ آپ خود اپلائی کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. پلیز اس کو چیک کیجئے گا, ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنٹ میں پلیز مجھ سے پوچھیے گا, میں آپ کو جواب دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے گا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.